الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، گزشتہ کل عورتوں پر جو مردوں کے حقوق تھے اور عورتوں کے لیے لازم تھا مردوں کی اطاعت کرنا، اس تعلق سے جو احادیث مبارکہ تھی وہ بیان کی گئی۔ آج ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جس میں مردوں پر عورتوں کے حقوق کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مردوں کو عورتوں کے حقوق اور عورتوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت قبول کرو۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اسی حالت پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی رہیں گی، لہذا عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے مشکات شریف ترمذی شریف کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہو، اور تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مشکات شریف کی روایت، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو۔ اسی طرح مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اسی طرح مشکات شریف کی روایت حضرت حکیم بن معاویہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ سننے کی بات ہے کہ ابھی تک تو یہ تھا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، لیکن بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے، اس تعلق سے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یعنی جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اس کو کھلاؤ اور پہناؤ، اور اس کے چہرے پر مت مارو اور اسے برا مت کہو، اور کسی وجہ سے ناراض ہو جاؤ تو گھر ہی کے حدود میں اسے چھوڑو، نہ کہ خود گھر سے باہر جائے نہ اسے گھر سے باہر نکالے۔ جیسا کہ عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا کہ اگر بیوی نافرمان ہو جاتی یا بیوی ستاتی یا بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی تو شوہر غصے میں اس کے گھر والوں کو فون لگا کر کہتا کہ اپنی بچی کو آ کر لے جاؤ، پھر اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی، بھائیوں کو تکلیف پہنچتی، اور گھر کی بات باہر تک چلے جاتی ہے، اور پھر وہ سسرال والے آتے ہیں، یعنی میکے والے آتے ہیں اور اپنی بچی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس سے دوری اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مردوں سے کہا کہ اگر کچھ انبن ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو گھر کی بات کو گھر ہی میں رہنے دو، باہر تک نہ لے جاؤ، کیونکہ باہر لے جائیں گے تو ماں باپ کو بھی تکلیف ہوں گی، بے عزتی کا بھی مسئلہ آئے گا، اور ایمان والوں کی عزت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو اس کو گھر کے اندر ہی نپٹے، اور بیوی سے ناراضگی ہو تو گھر کے اندر ہی اس کو رکھے، باہر اس کو ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے اور پھر دین کے آخری حصے میں اس سے جمع کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دین کے آخری حصے میں اس سے ہم بستر ہو، یعنی بیوی کو مار کر اس کو تکلیف بھی دیا اور اب اس سے اپنی خواہش بھی پوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایمان والا مرد یعنی شوہر ایمان والی عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت سے خوش ہو جائیں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں عیب رکھا ہے اور ہر ایک کے اندر خوبی بھی ہے،
تو کسی عیب کی وجہ سے اگر اس سے ناراض ہے تو اس کے اندر خوبی ضرور ہوں گی، اس خوبی سے اپنے آپ کو خوش کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، ترجمہ کہ ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے کسی لڑکی سے شادی کر لی، اب اسے وہ بیوی ناپسند ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اگرچہ تمہیں وہ ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے اسی ناپسندی کی حالت میں تم اس کے ساتھ میں زندگی گزارو اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے تمہیں نفع دیں گا۔ فوائد عثمانی میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت دنیاوی یا دینی رکھ دے، مثلا وہ تمہاری خدمت گزار ہو، آرام رسا ہو، ہمدرد ہو، یا دنیا کی منفعت ہو، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جائے، یا زندہ رہے اور صالح ہو جو ذخیرہ آخرت بن جائے، یا عقل درجے ناپسند چیز پر صبر کرنے کی فضیلت تو ضرور ملیں گی۔ لہذا اگر عورت کی کوئی عادت پسند نہ ہو تو اس سے نفرت نہ کرو، صبر کرو، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پہنچائیں گا، اور صبر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں میری نصیحت قبول کرو۔ دیکھو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے حق میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری نصیحت کو قبول کرو، عورتیں صرف اللہ کی امانت ہیں، عورتیں صرف اللہ کی امانت ہے، اور تم نے ان کے جسم کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے، یعنی نکاح کر کے اس جسم کو حلال کیا، ورنہ وہ تو اللہ کی امانت تھی، اس جسم کو استعمال کرنا ہمارے لیے حلال نہیں بلکہ حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا، وہ ہمارے پاس بطور اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت ہونے سے اپنی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح عبادہ بن کثیر نے عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے مردوں میں افضل مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میری امت کی عورتوں میں افضل ترین وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اور اس کے اجر کی اللہ سے توقع رکھتے ہیں۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت جنت کی موٹی آنکھوں والی حور پر اس قدر فضیلت رکھتی ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے ادنا مرد پر۔ میری امت کی عورتوں میں وہ عورت سب سے افضل ہے جو اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق اس کی فرما برداری کرتی ہے، سوائے ان کے جو گناہ کے کام ہیں اس میں تو شوہر کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے مردوں میں بہتر مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح مہربانی سے پیش آتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ ایسے مرد کے لیے ہر دن رات میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے 100 آدمیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عورت کو تو 1000 شہیدوں کا ثواب مل رہا اور مرد کو 100 شہیدوں کا ثواب، ایسا فرق کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت ثواب پانے میں مرد سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں مرد کو مرتبے پر مرتبہ اس لیے دیتا ہے کہ عورت اس سے خوش ہے اور اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا ہے؟ لہذا تم خبردار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تم سے یعنی مردوں سے کہ تم خبردار ہو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تم سے یعنی مردوں سے بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، اور اسی طرح یتیم کے بارے میں پوچھیں گا، اور دوسری بیوی جو شخص ان دونوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے، یعنی میاں بیوی میں جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بدی کرنے والا اللہ کے قہر کا شکار ہوگا۔ نیز ارشاد فرمایا شوہر کا حق ایسا ہی ہے جیسے تم پر میرا حق ہے، جس نے میرے حق کو ضائع کیا اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اور اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا غضب الہی کا مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے اوپر بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو پوری طرح ادا کریں اور اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں گے اور ایک دوسرے کی ذمہ داری کو اور فرض کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپس میں تناؤ نہیں ہوگا، ٹوٹ کا معاملہ نہیں ہوگا، اور پھر اس خوشحالی کی زندگی میں جو اولاد پیدا ہوں گی وہ بھی اچھی طبیعت کی، اچھے اخلاق والی اولاد ہوں گی اور اچھی نسل کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا